پرندوں کو اڑانوں کے کئی انداز دیتا ہے، اگر وہ دور جا پہنچے انہیں آواز دیتا ہے، نگاہوں کو خلاؤں کے ہنسی منظر دکھا کر وہ فضائیں کھولتا ہے، دعوتیں ناظرین، پرواز دیتا ہمارے چینل ذیشان جونپور پر آپ کا ویلکم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اٹالہ مسجد پر ایک ویڈیو، ایک ریل بنائی تھی جو اس کا پہلا حصہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا، اور اگر سے نہیں دیکھا تو اسے دیکھنے کی کوشش کریں۔ مختصراً اس مسجد کی تعمیر، اس مسجد کی بنیاد فیروز شاہ تغلق نے 1363 عیسوی میں رکھی تھی، مگر اس کو مکمل کرایا شرقی بادشاہ۔ جب جونپور میں شرقی بادشاہوں کی حکومت قائم ہوئی تو ایک علم دوست اور ایک عظیم بادشاہ ابراہیم شاہ شرقی نے اس مسجد کی تعمیر مکمل کرائی۔ اس مسجد کو اتنا سجایا اور سنوارا کہ شرقی بادشاہوں کی یہ ابتدائی تعمیر ہی ان کی شاہکار تعمیر بن گئی، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ شرقی بادشاہوں نے اس مسجد میں عورتوں یعنی مہیلاؤں کا خاص خیال رکھا، جو اس شرقی بادشاہوں کی تعمیری شعور کی نشاندہی کرتی ہے۔ عورتوں کی عبادت کے لیے اتر تتھا دکشن میں دوسری منزل پر ہال کی تعمیر کرائی گئی۔ پتھروں کو تراش کر خوبصورت جالیاں بنائی گئیں، جس سے روشنی اور ہوا کی آمد رفت بنی رہتی ہے، اور اس ہال کی چھت کو بھی بیل بوٹوں سے سجایا گیا، اور اسی سیڑھیوں سے گزر کر خواتین اس منزل میں داخل ہوتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں۔ اس زمانے میں دوسری منزل پہ جانے کے لیے جو سیڑھیاں بنتی تھیں وہ بڑی سکری ہوا کرتی تھیں۔ یہ خوبصورت ہال ہے جس میں روشنی چھن چھن کر ان جالیوں سے اس ہال میں داخل ہو رہی ہیں اور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہیں۔ اس کی کچھ ٹوٹے ہوئے حصوں پر آج کی اینٹوں سے پیوند کاری کی گئی ہے، جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں ایک داغ سا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ٹاٹ پر مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا ہو۔ اور یہ مسجد کا باہری حصہ ہے، یہ اس کا آنگن ہے۔ یہ مسجد کا اتری اور دکشنی ہال کا گنبد ہے، جو بڑے بڑے چٹانوں کو تراش کر جو کھمبے بنائے گئے ہیں، جو ستون بنائے گئے ہیں، اس پر یہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ مسجد اتنی مضبوط اور اتنی مستحکم ہے کہ یہ مسجد 14ویں صدی کی نہیں بلکہ آج کی معلوم پڑتی ہے۔ یہ مسجد کا مرکزی دروازہ، مرکزی گیٹ، مرکزی محراب ہے جس میں داخل ہونے کے لیے، اور یہ اس پر جھروکے اور جالیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ تقریباً زمین سے 100 فٹ اونچا ہے۔ یہ مسجد کا
مرکزی حال یہاں پر امام اور خطیب خطاب کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں امامت کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مسجد کے در و دیوار، یہاں کے گنبد، یہاں کے محراب اور اونچے اونچے ستونوں کو جب غور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر، یہ ستون آواز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے قریب آؤ اور میری دھڑکنوں کو سنو۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے شاسکوں، بڑے بڑے بزرگوں اور ساتھ میں بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا ہے، امیر کو بھی دیکھا ہے اور غریب کو بھی دیکھا ہے۔ نہ جانے کتنی تہذیبیں ہمارے اس آنگن میں پیدا ہوئیں، ہمارے آس پاس کے علاقے میں پیدا ہوئیں اور ختم ہو گئیں۔ آج میں بھی ایک وقت آئے گا کہ میری بھی مستحکم بنیاد ہل جائے گی اور میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ اس لیے اے انسانوں، تم اپنے وجود کو پہچانو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم کو بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ زندگی کا مقصد پہچانو کہ کس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو کہاں جانا ہے۔ اپنے مالک حقیقی کو پہچانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل پہ جو غلطی ہو اس پہ کمنٹ کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔